امام مسلم اپنی کتاب میں حضرت امام ابن محمد بن سیرین کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو خدا کا خوف کیا کرو، دین کو گھری پٹی چیز نہیں ہے، سستی شے نہیں ہے، اس کی امپورٹنس دماغ میں رکھو، یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ جب دین لینے جانا ہو نا تو کسی مسخرے سے نہ لیا کرو، یہ لبادے بدلنے والوں سے نہ لیا کرو، یہ چھوٹے موٹے ناز نخرے اپنی پہچان کے ان سے نہ لیا کرو۔ دین بہت سیریس بات ہے، ٹاپ پرائیورٹی ہے، ٹاپ ریلیف ہے، یہ جنت کا کریڈٹ ہے، بلینز اور ٹریلینز آف لائف جو آگے ہے اس کا پاسپورٹ ہے۔ خدا کے ولیے اس کو جاہلوں سے مت سیکھو، اس کو ناچ کود والوں سے مت سیکھو، رنگ بدلنے والے گرگٹ کی علماء سے مت سیکھو، اس کو صحیح لوگوں سے حاصل کیا کرو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑے مزے کی تاریخی واقعہ، یہ امام مالک کا واقعہ ہے۔ آپ ان باتوں کو سنو گے آپ کو خیال ہوگا کہ لوگ کیا تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے ائمہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب فتوحات ہو رہی تھی تو ہر امام کو باہر بھیجا جا رہا تھا، علیحدہ علیحدہ بھیجا جا رہا تھا، تو جو خلیفہ وقت تھے، جیسے جب خلیفہ منصور اہل بغداد کا حکمران ہوا تو بہت جابر تھا، تو اس نے امام مالک سے مشورہ کیا، کہا کہ میں سارے ملکوں میں موتا نہ بھجوا دوں۔ بادشاہ تھا، اور امام مالک جو تھا اپنا اس کا کیا ہوتا ہے ہارون رشید، تو فرمایا امام مالک نے کو کہا کہ میں موتا اٹھا کے سارے ملکوں کو بھجوا دیتا ہوں اور ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کا قانون موتا سے ہی اخذ کیا جائے گا۔ جواب بڑا خوبصورت ہے، یہ ذرا جواب امام مالک کا سن لیجیے۔ فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے ملکوں کے اندر بکھر گئے ہیں، ہر قوم ان کے علم سے وہ چیز لے چکی ہے جو اصحاب کرام سے پہنچی تھی، یعنی باقی صحابہ بھی تو گئے ہوں گے، تو جہاں جہاں گئے ہوں گے اصحاب کا نجوم ستاروں کی طرح رہنمائی کی ہوگی انہوں نے، تو کچھ لوگ ان علوم کو ان سے لے چکے ہیں۔ اے امیر المومنین ایسا مت کیجئے۔ بظاہر تو اگر کسی امام کو یہاں کہا جائے کہ بھائی جی آئیے آپ جبرن قہرن آپ کا فتویٰ سارے ملک پہ لگا دیتے ہیں، آپ ہی کو فقیہ اعظم مقرر کر دیتے ہیں، مفتی اعظم بھی آپ کو، کیسی خوشی نصیب ہوگی۔ مگر یہاں جو وقت کا سب سے بڑا امام ہے، موتا کا مالک ہے، کتاب و قانون کا لکھنے والا ہے، اور جس کے لیے پروبیبل ہے کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چلو موتا بھیج کر ان سے وہ کہتا ہے امیر المومنین ایسا مت کیجئے۔ اس سے قبل لوگوں کے ہاں اقوال پہنچے ہوئے ہیں، ان کو احادیث اور روایات ملی ہوئی ہیں، اصحاب رسول اور دیگر اہل علم کے اختلاف سے ہر قوم کو جو چیز پہنچی وہ اس کو لے چکے ہیں، معمول بنا کر بطور دین اختیار کر چکے ہیں۔ اب لوگ جس بات کے قائل ہو چکے ہیں اس کو ہٹانا بڑی مضر بات ہے، شدید بات ہے۔ اب لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہر ملک کے لوگوں نے اب جو کچھ اختیار کیا ہے اسی پہ ان کو رہنے دیجئے۔